بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. میرے عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں چل رہی ہے. کل میں نے کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات زندگی، خاص عظیم الشان صفات کا ذکر کیا تھا. آج بھی اسی طرح کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو جب سنو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں، سچے معنی میں متبع سنت بنا دے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ طویل السط لا يتکلم فی غیر حاجہ. لمبی روایت ہے. ہمارے یہاں دارالعلوم آزادویل جنوب افریقہ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، انگلینڈ سے، یو کے سے آئے ہوئے تھے، حافظ پٹیل. تو انہوں نے اپنے بیان کے دوران ایک بات ذکر کی اور وہ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر فرمائی. اور وہ بات کیا تھی سنو. فرمایا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ والی صفت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت تبلیغ میں نے بہت زیادہ دیکھی. کون سی صفت؟ جو اوصاف میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ مبارک پاکیزہ زندگی کے جو اوصاف ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، ذرا ہم میں سے ہر ایک گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، منہ ڈال کے دیکھے، ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں یا اس کی ضد ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت کے معاملات میں مسلسل غم میں رہتے تھے، سوچ وچار میں رہتے تھے. یعنی اللہ عز و جل کی صفات کے بارے میں، قیامت، جنت، جہنم، آخرت کے معاملات اور چیزیں، ان سب کے بارے میں. یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ امت کی فلاح، کامیابی، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائیں وغیرہ، اس طرح کی سوچ اور فکر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے. متواصل الاحزان دائم الفکر، ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے. یہی فکر، اسی طرح کی، جی ہاں، دنیاوی فکریں مراد نہیں. ہمارا غم اور رنج اور ہماری جو الجھنیں ہیں ذہنی اور جو پریشانیاں ہیں وہ دنیاوی قسم کی ہے. دین کا غم، جی ہاں، اور دائم الفکر، آخرت کی فکریں، امت کا غم، دین کے مٹنے کا غم، کس طرح سے جی امت کامیاب ہو جاوے اور فلاح پا جاوے، کس طرح لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، میں، میرے گھر والے اور میری اولادیں اور میرے متعلقین، سب ان کی زندگیوں میں دین. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، دیر دیر تک لمبے لمبے غموں میں رہنے والے. لیست لہو راحہ، دائم الفکرہ اور لیست لہو راحہ. دنیاوی امور سے، دنیاوی چیزوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو راحت نہیں ملتی تھی. ہاں، دین سے راحت ملتی تھی. اور عیش و عشرت کے طور پر زندگی میں مزے اڑانا اور مزے لوٹنا اور انجوائمنٹ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی نہیں حاصل. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمایا گیا ارشاد نبوی ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. اس لیے جس طرح عام طور سے دنیا کے انسانوں کو دنیا کے جھمیلوں میں لگ جانے سے، یہ تو آج بھی اللہ والے جو صحیح معنی میں اللہ والے ہیں، جی ہاں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے یا، مگر ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گیا. صحرا کو، جنگل کو، اللہ عز و جل کی یاد اللہ والوں کے لیے سامان سکون ہوتا ہے. بس یہ خلاصہ سمجھ لیجئے اس کا. میرے عزیزو، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت نکلی؟ نصیحت یہ نکلی کہ دنیا کے ساتھ سامان اور عمدہ گھر کی چیزیں، فرنیچر، گاڑیاں، فلاں فلاں، اس میں نہ رہیں ہم. ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہو، اور ہمیں سکون کہاں سے ملے؟ دین کے اندر آ کے سکون ملے. اسی طرح
ایک عظیم الشان وصف ہے، پیارو عظیم الشان وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، طویل السکت، دیر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے، لا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت خامخواہ کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ہنر اور کمال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سکوت سے اور سمت اور خاموشی سے یہ بہت عظیم الشان اس کا درجہ ہے اللہ کے یہاں۔ خاموش رہنا اور تدبر و تفکر میں رہنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے۔ بعض جی ہاں ہمارے ایسے جاننے والے بہت سے چلے گئے دنیا سے، اکابر اور بزرگوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت کم بولنے والے، جی ہاں بقدر ضرورت، اور یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں صفت بیان کی جا رہی ہے۔ میں تو رات دن سوچتا ہوں کہ زبان کے جتنے آفات اور جتنے معائب اور جتنے گناہ احادیث شریفہ میں آئے، اگر آدمی زبان پر قابو پالے، اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ارشاد ہے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جی جو دونوں جبڑوں اور رانوں کے بیچ میں ہیں، جو اس کی ضمانت لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو مقدمات ہے زناکاری میں پھنس جانے کے، ان سے بچے تو اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ اور زبان کی ضمانت کی صورت یہی ہے کہ زیادہ بولنے کی عادت چھوڑے، سوچ سمجھ کے بولے، جیسے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، لا يتکلم فی غیر حاجہ، اور یفتتح الکلام ویختمہ باشتاقی، روایت میں ہے کہ بہت وضاحت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ما کان یسرد سردکم ھذا، جلدی 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 جی ناقص نہ تمام باتیں نہیں کیا کرتے تھے، ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فضل یحفظہ من جلس الیہ، جی ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بالکل بہت وضاحت کے ساتھ، یعنی کلام بھی بڑا واضح اور انداز بولنے کا بھی، یتکلم بجوامع، یتکلم جی یختمہ باشتاقہ، یفتتح الکلام، اول سے اخیر تک بہت وضاحت سے، بہت کھل کے، صفائی کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے جو متکبر اور بڑائی اور غرور والے اور کسی گھمنڈ میں ہوتے، مال کی یا دولت یا کسی چیز کی، جب وہ کسی کو بات کرتے ہیں تو ایک دو جملہ بولیں گے کٹا پھٹا، اب آگے وہ سامنے بیچارہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، سر سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا آپ نے، بول بھی نہیں سکتا زور سے، اگر بولے تو پھر ڈانٹ پڑتی ہے، اور ایسے غصے میں ایک دو جملہ بولا اور یہ سمجھتے ہیں باقی کو اپنے دل دماغ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ مطلب اس کو خود سمجھنا چاہیے۔ اے عزیزو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی تواضع ہے، محبوب ہے کن کے؟ اللہ عز و جل کے، اور سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین و خاتم النبیین، اور یعنی انسانوں میں سب سے اونچے مرتبے کے اللہ کے محبوب اور سب سے زیادہ اقرب اللہ کے چہیتے پیارے، مگر تواضع جی اور اخلاق ایسا اعلیٰ درجے کا، جس دن فتح مکہ ہوئی ہے میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالان پر بیٹھے ہوئے، روایتوں میں آیا کہ سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے، اس طرح سر جھک رہا تھا کہ سامنے سے لگ رہا تھا کہ پالان کی جو لکڑی ہے کہیں اس کی وجہ سے سر مبارک میں کوئی چوٹ وغیرہ نہ جائے، سر جھکائے ہوئے تواضع کے ساتھ۔ روایتوں میں آیا ہے لا تطرونی کما تطرت النصارى، مجھے زیادہ حد سے نہ بڑھایا کرو تعریفوں میں، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، یوں کہا کرو عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہوں اور رسول۔ اسی لیے یہ عبدیت اور یہ تواضع اور یہ فنائیت یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ عز و جل نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے انعامات فرمائے میرے عزیزوں، بڑے بڑے انعامات، جہاں جہاں بڑے بڑے انعامات قرآن میں ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، تو ان تمام جگہوں میں جی عبد کا لفظ آیا ہے، عبد کا لفظ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ عبودیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود تھی، اور یہ انسانوں کا سب سے بڑا کمال کا وصف ہے۔ عبادت کرتے 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 پیروں میں ورم آ جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات کہا جی عرض کرنے لگی کہ آپ کے تو
مقدم و مؤخر سب کچھ گناہ، گناہ مطلب گناہ تو ہوتے ہی نہیں نبی سے، لیکن کوئی ایسی نامناسب بات جو شان کے اولا کے خلاف اولا ہو اور اس مقام اور شان کے مناسب نہ ہو، ایسی کوئی بات سب کچھ معاف ہے۔ پھر آپ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ عز و جل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کیا بنایا؟ عبدی، اپنا جو ہے بندہ بنایا ہے، وہ رسولی، اور آپ میرے رسول ہیں۔ عبدی و رسولی یہ لفظ آئے ہیں، تو عبد کا لفظ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا، نیکوں کے لیے آپ بشارت دیتے ہیں جنت میں جاؤ گے، خوشخبری سناتے ہیں، ایسی خوشخبریاں سنائی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے میرے عزیزو، ایسی خوشخبری امت کو سنائی کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا گنہگار اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان روایات کو دیکھ لے، سن لے، پڑھ لے اور سمجھ لے جو اللہ کی رحمت کے بارے میں اور جنت میں مومنین کے داخل ہونے کے بارے میں جو آئی ہے، تو کیسا ہی بڑے سے بڑا گنہگار مایوسی کی دلدل میں جو پھنسا ہوا ہو وہ نکل کے اللہ کے قریب آ جائے گا اور اسے یقین ہو چلے گا، وہ یقین سے سمجھ لے گا جی ہاں کہ میں اگرچہ بہت بڑا گنہگار لیکن میرے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ روایت اس انداز کی رحمت کو اس طرح بیان فرمایا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے کریم مولا سے پالا پڑا ہے، پھر کہاں مایوسی میں ادھر ادھر پھر رہے اور گناہوں میں ڈوبے پھر رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جی اور تعلیم و تربیت کا کمال تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، تو میرے عزیزو علماء نے جہاں ان واقعات کو لکھا، محدثین نے لکھتے ہیں کہ آج کل کا کوئی اگر ہوتا، یعنی ہم اور آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ زنا کی اجازت دے دو، مجھے بہت زیادہ تقاضا ہو رہا ہے، میں بہت سیل فونوں میں ادھر ادھر لگا ہوا ہوں جی، تو ڈانٹ کے ڈپٹ کے اور 2-3 وعید جہنمی ہو فلاں ہو نکل جاؤ، کیسی خراب بات کر دی۔ قربان جائیں میرے عزیزو، جی قربان جائیں ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، ایسا محبت، درد اور تڑپ اور شفقت اور پیار جی، اور ایسا انس اور ایسا لگاؤ اپنی امت سے، یہ سب نہیں کیا بلکہ کہا سمجھایا، بڑے خاص انداز سے یہ چیزیں ہم سے نکل گئی، اس لیے ہماری تعلیم و تربیت میں اثر نہیں رہا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی 2 عجیب و غریب خصوصیات لکھی ہیں علماء نے اور شاندار۔ نمبر 1، حد سے زیادہ شفقت اور دلی محبت اور قلبی طور پر سامنے والے کی خیرخواہی اور کڑھن اور لگن اس درجے اندر میں تھی جی، شرائط کیے ہوئے وہ پیشاب کر رہے ہیں مسجد میں، صحابی اٹھے تو کیا فرمائے؟ رک جاؤ، ان پر پیشاب کو بند نہ کرو، اور اس کے بعد ایسی محبت کے ساتھ سمجھایا، ایسی محبت کے سارے کتنے واقعات ہیں اگر ان کو بیان کرنے لگ جاؤ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے جی، اور جاہلانہ حرکتیں ہو رہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ اپنی بات کو کہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ بہرحال وہ آئے تو ایسے پیار بھرے انداز سے سمجھایا، تم زنا کی اجازت چاہتے ہو، جس سے زنا کرنے چلو گے، خلاصہ بتا رہا ہوں، لفظ لفظ ترجمہ نہیں، بتاؤ وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی، بہن تو ہوگی، بیوی تو ہوگی، خالہ تو ہوگی، اور پھوپھی وغیرہ 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 جو محرمیت کے رشتے ہیں، اس طرح کے مقدس رشتے وہ گنتی کرائے اور پوچھا بتاؤ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری اماں کے ساتھ، تمہاری خالہ وغیرہ وغیرہ کے ساتھ اگر کوئی یہ حرکت کرے تو تم پسند کرو گے؟ تو جن کے ساتھ تم کرنے جانا چاہ رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی تو ہوگی
جی ہاں، اور کسی کی بہن، کسی کی فلاں تو ہوگی. اور صحابی کے سینے پر ایک ہاتھ مارا تو اس سے وہ سارے وساوس اور سب کچھ نکل گیا، اور بات ان کی بالکل سمجھ میں آ گئی، سارے گندے خیالات سارے رفع دفع ہو گئے. یہ ہے تربیت کا انداز. امت کو کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، اور خود امت کو کہتے ہیں رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور خود کتنے روزے، کتنی نمازیں، انواع اقسام کے روزے اور نمازیں. ذکر و اذکار اور تسبیحات پہ آؤ، رات و دن کے معمولات پہ آؤ، تو اندازہ ہوگا کہ یقین آدمی کو نہ آئے کہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی سے اس طرح سے، کیسے ممکن ہے 24 گھنٹے میں سارا کر لینا. یہ نبوت کا شان نبوت، نبی کے یہ سب معجزے ہوتے ہیں میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں. ہاں، یہ شان اعجازی ہوتی ہے. 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں. اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ یہ جو برکتیں ہوتی ہے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جی شان اعجازی ہی میں کہوں گا. اور کیا کہو گے کہ نہ کسی بادشاہ کے خاندان میں، نہ طاقتور، نہ دولت مند، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ روپیے، جی نہ دولت کے انبار کے بہا دو اور اپنا مشن چاروں طرف چلا دو جیسے آج کے زمانے کے اہل باطل کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان کمالات سے اور انداز تعلیم و تربیت سے ان امیین کو اور مکے میں رہنے والوں کو اپنا ایسا جانثار اور فدائی اور شیدائی بنایا کہ جب بادشاہوں کے یہاں سے وفود آتے اور وہ جا کے وہاں نقل کرتے تو یہ کہتے تھے سن لیجئے، ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت کہ آج تک ہم نے صحابہ جیسا کوئی اپنے جی بڑے کے اوپر اور اپنے آقا پر اور اپنے بادشاہ پر مرنے والا نہیں دیکھا. میاں سیرت یہ ہے، یہ سیرت کی باتیں ہیں، یہ کہ ایسے صحابہ تیار کیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے زمین پر نہیں گرتا تھا، زمین پر نہیں گرتا تھا. آج کتنے ہی لوگ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. میرے عزیزو، اے 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 وہ جاہل شخص اور اے وہ نادان اور ناسمجھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی چیزیں کہنا، یہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی نکلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کیسی تربیت کی، وہ ہو گئے اور ان میں یہ تھا اور ان میں یہ تھا. آپ نے تو ایسی تربیت فرمائی، جی ایسی تربیت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کو خود اس درجے محبت تھی کہ تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھوں پہ جاتا اور بدن پہ مسل لیا جاتا تھا. پسینہ، جو پسینہ نکلتا تو مکے اور مدینے کے لوگ اس پسینے کو اپنی خوشبو میں ملا کے نئی نئی قسم کی خوشبوئیں تیار کرتے تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا گفتگو ہم کریں. اے نادانو، اے جاہلو، اے احمقو، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عیوب نکالنے چلے ہو اور کیا فالٹ نکالنے چلے ہو. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شان وہ تھی جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی میں جی دن بھر کے لیے ایسی خوشبو سما جاتی تھی کہ جانے والا سمجھ لیتا تھا کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. جو مسابقہ کر لیتا تھا پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی. جی ہاں، تم یہ کہو گے اگر ایسی باتیں ہوتی جی تو پھر تو سارا مکہ ایمان لے آتا. میرے عزیزو، وہ سب جان گئے تھے، پہچانتے تھے. ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کا یہ معاملہ تو سارے پہچانتے تھے، جانتے تھے، مگر عناد، ہر دھرمی، ضد اور جاہ، منصب، مال، یہ سب ہدایہ، تحائف، یہ سب عزتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں بظاہر، اور یہ ہماری آؤ بھگت اور یہ بڑے بڑے عہدے منصب، اگر ہم نبی کے پیروکار بنے تو کہاں سے ملیں گے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جی اگر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، میں نے شروع کے دن کہا تھا اتنے اوصاف اور کمالات، اتنے موتی ہی موتی ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی کون سے موتی کو لے لیں اور کون سے کو چھوڑ دیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی چند
چند سالوں میں جو انقلاب برپا کیا. جی ہاں، مدینہ منورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے اور وفود کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر غزوات اور جنگیں چاروں طرف پھیل گئی، اور پھر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو جس طرح سے نثار کیا. یہ صفت ان میں کس نے پیدا کی؟ کہاں سے آئی ان میں یہ صفت؟ میرے عزیزوں اور بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور سیرت طیبہ کی ایک بہت عظیم الشان صفت جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لے کر نکلنا، میدانوں میں نکلنا اور دشمنوں کو زیر کر کے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو زمین پر بلند کرنا. سن لو، آج ہم مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اس جیم ہاں الف دال کو مٹانے کے پیچھے ہے. کوئی تو کہتا ہے یہ تو صرف دفاع میں کیا، دفاعی نہیں، دفاع میں نہیں. کوئی کہتا ہے یہ سارے دین کے کام جہاد ہے اور اب تو وہ ختم ہو گیا اور اس کی ضرورت نہیں ہے اور اب زمانہ ایسا ہے اور حالات بدل گئے. اور کوئی کہتا ہے کہ مکے کا دور ہے، مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ایمان بنایا، تو پہلے ایمان بنا لو پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی بات کرنا. ارے میرے ایک سوال کا جواب قیامت کی صبح تک دے دینا. تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال میں ایمان بنایا، تو پہلے لوگوں کے ایمان بنا لو اور اس کے بعد پھر آگے کی جی ہاں الف دال کی بات کر لینا. تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 13 سال میں صحابہ کا ایمان بنایا. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی اور فتنوں سے خالی دور اور صحابہ کرام جیسے قلوب اور برتن، 13 سال لگے، تجھے مجھے کتنے دن لگیں گے لوگوں کا ایمان بنانے میں؟ دوسری بات یہ بتا دو کہ جو لوگ ایمان لائے اور لاتے ہی فوراً میدان میں اتر گئے اور دنیا سے چلے گئے اور شہادت کا جام نوش کر لیا، کیا یہ کہو گے کہ ان کے وہ ناقص ایمان پر مر گئے؟ ایسے ایسے دھوکوں سے اور اندازوں سے اور طریقوں سے اور چالوں سے اور مکروں اور فریبوں سے اور چال بازیوں سے ایسے ایسے اپنائے گئے کہ جیم ہاں الف دال کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال کے صاف کر دیا جائے. میرے عزیزوں، جب سیرت کے جلسے ہوتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی 3 4 دن رات دن جلسے چل رہے ہیں. جی جلسے رات دن ہو رہے ہیں اور اس جیم ہاں الف دال کا پوری سیرت میں کوئی ذکر ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جو دعوت تھی، اگر اس سے جیم ہاں الف دال کو نکال دو تو وہ دعوت رہے گی نہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام نبی السیف، نبی الملاحم، جنگوں کے نبی اور تلوار کے نبی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صرف ایک بات بس یاد رکھ لی ہے، شیعہ ابی طالب سے نکل کے جی مکہ معظمہ میں جب بیت اللہ پہ آئے تو ان کے خلاف کیسے بددعا، اور مطلب خلاصہ یہ رحمت رحمت رحمت، نرمی 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 نرمی، پیار پیار پیار، شفقت شفقت. ہاں بے شک، لیکن جب تھوڑا کوئی ہو جائے بدل میں جی اور آپریشن کی ضرورت پڑے تو آپریشن کرنا پڑتا ہے. ساری دنیا کے اطباء، ڈاکٹر، ساری دنیا کے ہاسپٹل اور سارے دنیا کے طبیب اور ڈاکٹرز متفق ہیں اس پر کہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں، بعض پھوڑے ایسے ہوتے ہیں زخم کے بغیر ان کا آپریشن کے بغیر علاج نہیں ہوتا. یہ آپریشن ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے. بعضوں نے کتنوں نے تو معنی بدل دیے، اس کے معنی بدل ڈالے، ہر چیز کو کہنے لگے یہ بھی جہاد، یہ بھی جہاد، یہ بھی جہاد، یہ بھی جہاد. کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے ثواب مل رہا ہے، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں. اس میں بھی جہاد کا ثواب اور اس میں فی سبیل اللہ کا ثواب، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. لیکن جیم ہاں الف دال کا معنی ان کفار اور دشمنان دین سے پوچھ کے دیکھو، تم وہ جانتے ہیں ہم سے زیادہ. 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب ہے، اور اشراق پڑھ لو صبح کو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت تو حج عمرے کا پورے حج عمرے کا ثواب ہے. تو کیا ضرورت ہے حج عمرے پہ جانے کی؟ ہے بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو بھی نہ بھولنا چاہیے مسلمانوں کو
کم از کم اس حد تک آدمی رہے کہ اگر کبھی زندگی میں ضرورت پیش آئی تو ہم کچھ کر تو سکے. بہرحال میرے عزیزو، ہم بات کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی. میں کچھ باتیں بتا رہا تھا اور وہاں سے بات نکلتے نکلتے تواضع پر بات آ گئی اور عبدیت پر بات آئی، وہاں سے پھر تعلیم و تربیت کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب اس پر بات آ گئی. چلیں گے ہم، کل چوتھی نشست ہوگی، ہو سکا تو اگلے ہفتے مزید 4 نشست کریں گے، تقاضا دیکھیں گے انشاءاللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں نے کیا بتایا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، لمبی فکریں رکھنے، غم رکھنے والے، دائم الفکرہ، لمبی فکر، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے. جی لیست لہ راحہ، جسمانی راحت اور بدنی راحت اور دنیاوی امور میں اور دنیاوی چیزوں میں اور دنیاوی لگژریت میں راحت نہیں تھی، بلکہ دین میں آپ کو سکون اور راحت ملتی تھی. اور طویل السکت، لمبی خاموشی اختیار کرنے والے، لا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے بات نہیں فرماتے تھے، اور جب گفتگو فرماتے تو منہ بھر کر صاف صاف گفتگو ہوتی تھی. اور یتکلم بجوامع الکلم، جوامع الکلم میں بات فرماتے تھے، یعنی گفتگو کلام مختصر، معانی بہت. آج کل واٹس ایپ پہ لوگ میسج بھیجتے ہیں، میں کتنوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے تو 5 منٹ کا میسج بھیجا لیکن بات تو صرف 1.5 منٹ اور آدھی منٹ کی تھی. مختصر ہو، سوچ سمجھ کے جب آپ بولے. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گفتگو تھی اس کے بارے میں لکھا ہے کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر، صاف بات فرمایا کرتے تھے، بالکل ہر جملہ صاف سنائی دے، اور فضول اور زائد خامخواہ کی باتیں نہیں ہوتی تھی. اسی طرح مقصد سمجھ میں نہ آئے، اتنی کوتاہی ہو بات میں، وہ والی بات بھی نہیں ہوتی تھی. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام لیس بالجافی، نہ تو سخت مزاج تھے اور ولا المہین، اور نہ کسی کی تذلیل کرنے والے تھے. کیسی کیسی صفات ہیں. آج ہمیں ذرا کچھ مل جائے، عہدہ منصب یا کچھ عزتیں ملنے لگے، لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہم. یعظم النعمت وان قلت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان صفت خاص طور سے عورتیں سنیں. فرمایا کہ اگرچہ نعمت بظاہر کہوں گا، یعظم النعمت وان دقت، جی اگرچہ تھوڑی سی ہو، معمولی سی نعمت، لیکن اس کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی سمجھتے تھے. اس کی بھی عظمت، اس کا بھی ادب، اور ویسے ہی یعنی قلب میں اس کے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کی جگہ ہوتی تھی، خواہ کیسی ہی تھوڑی ہو اس کو بھی بڑا سمجھتے تھے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص شان یہ تھی کہ اگر معمولی کوئی چیزیں بھی کھانے پینے کی پیش کی جائیں تو کبھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی برائی نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح سے محدثین نے لکھا ہے کہ کھانے کے باب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اصول یہ تھا، نہ زیادہ تعریف فرمانا اور نہ اس کی برائی اور مذمت اور برائی کرنے سے نہ شکری نہ قدری ٹپکتی ہے. اور گھنٹے بیٹھ کر، آدھے گھنٹے بیٹھ کر، مچھلی پر بات ہوئی تو آدھا گھنٹہ ختم، مرغو کباب بریانی پہ بات ہوئی تو گھنٹوں تک، یوں بنتا ہے، یہ ایسے بنتا ہے، یہ ایسے بنتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حرص کا شبہ ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی نہیں پڑھتے تھے. میرے عزیزوں، کس کے پاس اتنا وقت رکھا ہے ضائع کرنے کے لیے کہ دنیا کے کھانوں کے بارے میں جب تعریفیں شروع ہو اور یہ شروع ہو تو پتہ چلا گھنٹوں اسی پر ختم ہو گئے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص صفت یہ لکھی ہے، دنیاوی معاملات میں آپ کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، بلکہ ایسے کنارے سے گزر جاتا تھا، اس کان سے سنا ادھر سے گزرا، ڈھنگ سے سنائی بھی نہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی تھی اس طرف. ہاں دینی معاملے میں یہ جتنا جہاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارا دینی معاملے میں ہے. ورنہ ذاتیات کے بارے میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ نے کیا کیا تھا. جی ہاں، جب دشمن پہ بیٹھے تھے اس نے تھوک دیا، فوراً اس کے اوپر سے اتر گئے اور اتر کے کہا قتل کرتا، اب نہیں کرتا تجھے قتل، کیوں؟ تو نے میرے اوپر تھوکا تو کہیں میرے ذاتی غصے اور انتقام اور اس کے بدلے کی وجہ سے ایسا نہ ہو، اس کا اس میں تجھے قتل کرنے میں شائبہ ہو جائے، خالص اللہ کے لیے نہ رہے، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کرتا. کلمہ پڑھ لیا اس شخص نے، کلمہ پڑھ لیا. میرے عزیزو، یہ صحابہ کرام کا حال تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان رہی ہوگی، اندازہ لگائیے.
ہاں اس لیے کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں پہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہاں اگر دینی معاملہ کوئی ہوتا تھا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ آپ کے رخساروں میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور پھر ممبر پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے ما بال اقوام یعملون کذا وکذا، کیا ہوا لوگوں کو ایسا ایسا کرتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ جب دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میرے عزیزوں میں یہی رہ کے سوچتا ہوں کون کون سی سیرت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کون کون سی ادائیں ہیں جس کو ہم بیان کریں، لیکن یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ان سب صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیم ہاں الف دال میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی نہ بھولو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کمال درجے کی صفت ہے۔ سیرت کا مضمون اور سیرت کا جلسہ اگر جہاد کا تذکرہ نہ ہو مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روئے زمین پر کامل دین، کامل سمجھتے ہو، ہم جماعت تبلیغ میں جاتے ہیں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور جلسوں میں اس میں ایک بات کہی جاتی ہے پورا دین پوری امت میں آ جاوے۔ پورے دین کیسے آئے گا؟ اس کی صورت جیم الف دال کے علاوہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ حدود، قصاص، جی حد سرقہ، حد زنا اور قصاص اور فلاں اور یہ سارا ایک نظام جو زمین پہ قائم ہوگا وہ کیسے قائم ہوگا؟ ٹھنڈے انداز سے نہیں۔ میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ان واقعات کو ہم وہاں مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، افسوس ان واقعات کو ہم فٹ تو کرتے ہیں لیکن جب ان کی حقیقی جی ہاں الف دال کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ہم دائیں بائیں کو دیکھ کر تعویلات کر کے اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا دین کا دائی و شہدائی بنائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو مدنی زندگی اٹھا کے دیکھو تو پتا چلے گا ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے، اپنی جانوں کو لے کے چل رہے ہیں، جانوں کو۔ آج ہم انہی واقعات کو اپنے کاموں پر فٹ کرتے ہیں، کرو فٹ، لیکن کم از کم اس کا انکار نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔